मुकामी मेकअप कर लेंगी। जूलियन ने अब की बार उसकी बात काटते हुए कहा, आप मेकअप तो कर लेंगी लेकिन आप मुकामी जुबान तो नहीं बोल सकती, और अगर बोल भी लें तो आपका लहजा साफ बता देगा कि आप मुकामी नहीं हैं। इसलिए मिस मोगी की बात दुरुस्त है। इस बारे में जिस कदर कम लोगों को मालूम हो, इतनी ही कामयाबी का स्कोप ज्यादा होगा। फ्रैंक ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर ऐसा करो कि वो जिन लड़कियों को वहां भिजवाता होगा उन्हें अगवा कर लो और उनमें 2 की जगह हम ले लेंगे। जूलियन ने कहा, ये और भी बदतरीन तजवीज़ है और ये मुमकिन ही नहीं है, वहां से लड़कियां अगवा करना और इनकी जगह लेना। ये सब कैसे होगा जूलियन? तुम पर शायद हमाकत का दौरा पड़ा हुआ है, इसलिए बेहतर है कि तुम खामोश रहो, मोगी ने कदरे गसीले लहजे में कहा। इसी लम्हे फोन की घंटी बाज उठी तो फ्रैंक ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, फ्रैंक बोल रहा हूँ, फ्रैंक ने कहा। मेजर यूसुफ बोल रहा हूँ। जूलियन और मोगी दोनों की तस्वीर दिखाकर इनके बारे में मालूमात हासिल की जा रही हैं। तुम लोगों ने चूंकि मुझे खासी बड़ी रकम दी है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इत्तला दे दी जाए। दूसरी तरफ से मेजर यूसुफ की आवाज़ सुनाई दी तो फ्रैंक ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। कौन मालूमात हासिल करता फिर रहा है जूलियन और मोगी के बारे में? फ्रैंक ने कहा तो जूलियन और मोगी दोनों बेख्तियार उछल पड़ी। इन दोनों के चेहरे बिगड़ से गए थे। मैं इस वक्त हाई डे होटल में हूँ। यहाँ का एक सुपरवाइजर मेरा दोस्त है। ये मेरे लिए बहुत से मामलात तय करता है, इसलिए मैं इससे अक्सर व बेशतर मिलता रहता हूँ। इसने मुझे बताया है कि 2 यूरोपीय नजाद लड़कियां जो शक्ल सूरत और कदर कामत से ट्विन सिस्टर्स यानी जुड़वा बहने लगती हैं, इनकी एक तस्वीर दिखाकर उनके बारे में पूछा जा रहा है और इसके मुताबिक पूछने वाले अपने अंदाज और कदो कामत से मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद लगते हैं। मैंने इससे तफसीली हुलिया पूछा तो इसने इन लड़कियों का जो हुलिया बताया वो मिस जूलियन और मिस मोगी का ही हुलिया था। और ये तो मुझे मालूम है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस कोई ऐसा पूछगिछ का काम नहीं कर रही, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये काम तो या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कर रही है या फिर सिविल इंटेलिजेंस या फिर हुकूमत की कोई और एजेंसी। बहरहाल पूछगिछ जारी है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें इत्तला दे दूं। दूसरी तरफ से मेजर यूसुफ ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ओके थैंक यू मेजर, फ्रैंक ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर क्रडल पर रख दिया। ये हमारे बारे में क्या कह रहा था? जूलियन ने कहा तो फ्रैंक ने लाउडर प्रेस होने से पहले वाली बात दोहरा दी। हमारी तस्वीरें, ये कैसे मुमकिन है? हमने यहाँ आकर अब तक कुछ भी नहीं किया। कल हम यहाँ पहुँचे हैं और आज हम तुम्हारे ऑफिस में आए हैं, फिर ये तस्वीरें और पूछगिछ, ये कैसे मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि ये मेजर यूसुफ हमें किसी प्लान के तहत डरा रहा है। जूलियन ने तेज तेज लहजे में कहा, नहीं मिस जूलियन, मेजर यूसुफ इससे ज्यादा नहीं कमा सकता जितना वो आज कमा गया है, और फिर इसे इस अंदाज में बात करने की जरूरत ही नहीं थी। ये कोई दूसरा चक्कर है। बहरहाल अब आपको मेकअप में रहना चाहिए, फ्रैंक ने कहा। मेकअप तो हम कर लेंगे, ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सब गैर फितरी है। हमारी तस्वीर उन्हें कहाँ से मिल गई और ये क्यों हमारे बारे में पूछगिछ करते फिर रहे हैं? ये सब इस कदर अजीब है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। जूलियन ने कदरे गसीले लहजे में कहा, मैं बताती हूँ कि ये सब क्या हुआ है। मैंने पहले इसलिए बात नहीं की थी कि मैं कंफर्म नहीं थी, लेकिन अब ये बात सुनकर मैं कंफर्म हो गई हूँ, मोगी ने कहा तो जूलियन और फ्रैंक सवालिया नजरों से इसे देखने लगे। जब हम क्लब आ रही थी तो हमारी कार एक चौक पर रेड सिग्नल की वजह से रुक गई। मैं साइड सीट पर थी, इसलिए मैंने एक टैक्सी की अगली सीट पर बैठे हुए रेवन को देखा था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो इस वक्त ट्रैफिक चल पड़ी, इसलिए मैं कंफर्म ना हो सकी थी। लेकिन अब मेजर यूसुफ की बात सुनकर मैं कंफर्म हो गई हूँ। हो सकता है कि वो हमारे बारे में सब कुछ बता चुका हो, मोगी ने जवाब दिया। रेवन? कौन रेवन? जूलियन ने कहा। कारूशा का सुपर एजेंट रेवन, मोगी ने जवाब दिया तो जूलियन इसकी बात सुनकर बेख्तियार उछल पड़ी। क्या मतलब? रेवन हमारे बारे में क्यों पूछगिछ करेगा? और पूछगिछ करने वाले तो मुकामी थे, जबकि रेवन गैर मुल्की है, जूलियन ने कहा। ये भी तो हो सकता है कि रेवन ने यहाँ किसी सरकारी एजेंसी को इत्तला दी हो और साथ ही हमारी तस्वीरें भी इन्हें मुहैया कर दी हो, मोगी ने कहा। लेकिन इसका क्या ताल्लुक? इसे कैसे मालूम हो सकता है? जूलियन ने इसरार करते हुए कहा। मैंने तुम्हें एक बात बताई है, अब असल हकीकत क्या है ये तो बाद में मालूम होगा। बहरहाल अब हमें यहाँ से मेकअप करके निकलना होगा, मोगी ने कहा तो जूलियन ने इसकी तायद कर दी। ये तो हो जाएगा, लेकिन असल मसला के बारे में तो फैसला करो कि हमें मिशन कैसे मुकम्मल करना है, जूलियन ने कहा। ये सप्लाई में दूसरी लड़कियों के साथ वहाँ जाने वाली
بات تو بالکل غلط ہے، البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ فریڈ سے باقاعدہ سودا بازی کر لی جائے کہ وہ ہمیں کسی طرح سرکل ہاؤس میں داخل کر دے، چاہے جس انداز میں بھی ہو۔ باقی کارروائی ہم خود کر لیں گی، جولین نے کہا۔ فریڈ ہے تو لالچی آدمی، لیکن اگر اس نے وعدہ کر لیا تو اسے پورا بھی کرے گا۔ میں بات کرتا ہوں، فرینک نے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر اس نے یک کے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ کراؤن کلب کے فریڈ سے میری بات کراؤ، فرینک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ خیال رکھنا کہ فریڈ سرکل ہاؤس میں مخبری نہ کر دے، جولین نے کہا۔ او نہیں مس جولین، ہم سب ان معاملات میں بے حد اصول پسند رہتے ہیں، ورنہ ہمارا کاروبار اور زندگی محفوظ نہیں رہ سکتی، فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو فرینک نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فرینک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ جناب فریڈ لائن پر ہیں، دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ہیلو فریڈ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ فرینک بول رہا ہوں، لائٹ کلب سے، فرینک نے کہا۔ او تم ہیریت، آج کیسے فریڈ یاد آ گیا، دوسری طرف سے یکلحد بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ تم نے بھی تو یاد نہیں کیا، صرف شکایت ہی کرتے رہتے ہو، فرینک نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ چلو حساب برابر ہو گیا، اب بتاؤ کیسے فون کیا ہے، فریڈ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کامبو کے سرکل ہاؤس میں سپلائی تم کرتے ہو، اور اس سپلائی میں لڑکیاں اور شراب بھی شامل ہوتی ہے، فرینک نے کہا۔ ہاں، کیونکہ وہاں سے ڈیمانڈ ہی ایسی ہوتی ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فریڈ نے کہا۔ لڑکیاں کون ڈیمانڈ کرتا ہے، فرینک نے جولین اور موگی کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو دوسری طرف سے فریڈ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ظاہر ہے وہاں کے مرد ہی ڈیمانڈ کرتے ہوں گے، اور کس نے کرنی ہے، فریڈ نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا حکومت اس معاملے میں کوئی ایکشن نہیں لیتی کہ انتہائی اہم حکومتی اسپاٹ پر بہتاری لڑکیاں داخل ہو جاتی ہیں، فرینک نے کہا۔ یہ سارے کام خفیہ طور پر ہوتے ہیں، حکومت تک تو سب اچھا ہی کی رپورٹ جاتی ہے، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ آخر 10-12 لڑکیاں گیٹ کراس کر کے اندر جاتی ہوں گی، وہاں حکومت کے کارندے بھی موجود ہوتے ہوں گے، فرینک نے کہا۔ تمہیں کیا دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، میں نے بتایا تو ہے کہ حکومت تک بات نہیں پہنچتی، یہ لڑکیاں مین گیٹ سے اندر نہیں لے جائی جاتی بلکہ ایک اسپیشل وے سے لے جائی جاتی ہیں، شراب بھی اسی راستے سے اندر جاتی ہیں۔ اس کا علم صرف وہاں کے کمانڈوز چیف میجر حسن کو ہوتا ہے۔ یہ لڑکیاں صرف ایک ہفتہ وہاں رہتی ہیں اور پھر واپس بھجوا دی جاتی ہیں، اور یہ لڑکیاں ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں وہاں رہتی ہیں۔ لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہارا یہ انٹرویو لینے کا مقصد کیا ہے، فریڈ نے کہا۔ یہ لڑکیاں وہاں لیبارٹری میں بھی تو جاتی ہوں گی، کیونکہ سائنسدان بھی تو آخرکار مرد ہی ہوتے ہیں، فرینک نے کہا۔ نہیں، یہ لڑکیاں صرف میجر حسن اور اس کے کمانڈوز کے لیے بھجوائی جاتی ہیں، سائنسدانوں کو تو ان کی ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی، کیونکہ لیبارٹری کے انچارج سائنسدان ڈاکٹر ابراہیم ایسے معاملات میں بے حد سخت ہیں، اور جہاں تک سائنسدانوں کا تعلق ہے تو وہ جب چاہے چھٹیاں لے کر دارالحکومت چلے جاتے ہیں، فریڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا تم یہ بتاؤ، کیا تم رقم کمانا چاہتے ہو، فرینک نے پوچھا۔ کس سلسلے میں، فریڈ نے چونک کر کہا۔ وہ اسپیشل راستہ جہاں سے تم لڑکیوں اور شراب سپلائی کرتے ہو، اس کی تفصیل اس انداز میں بتاؤ کہ باہر سے کوئی اندر جا سکے، معاوضہ تمہاری مرضی کا ہوگا، فرینک نے کہا۔ او نہیں سوری فرینک، یہ حکومتی راز ہے، میں نے میجر حسن کو باقاعدہ اس کا حلف دیا ہوا ہے، دوسری بات یہ کہ اس راستے کے بارے میں مجھے صرف علم ہے یا میجر حسن کو، اس لیے ویری سوری، میں اپنا مستقل دھندا خراب نہیں کر سکتا، گڈ بائے، دوسری طرف سے بڑے روکھے سے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو فرینک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں، فرینک نے قدرے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ تم نے ہماری توقع سے زیادہ بہتر کام کیا ہے، اس لیے تمہیں اس کا انعام ملے گا۔ اب ہمیں ماسک میک اپ منگوا دو، جس میں مقامی ماسک میک اپ ہونے چاہیے، جولین نے کہا۔ اوکے میں بندوبست کرتا ہوں، فرینک نے کہا، اور ایک بار پھر ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ایسے نہیں، یہ معاملہ سیکرٹ رہنا چاہیے، اس لیے سیکرٹ بندوبست کرو، جولین نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل کو دباتے ہوئے کہا۔ او اچھا میں سمجھ گیا، میں خود جا کر لے آتا ہوں، فرینک نے کہا، تو جولین کے ہاتھ ہٹانے پر ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کار تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر صفدر جبکہ سائیڈ سیٹ پر کیپٹن شکیل موجود تھا۔ تم اب کہاں جا رہے ہو، کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ ریڈ لائن کلب جا رہا ہوں، صفدر نے کہا۔
ہاں لیکن وہاں جا کر کرنا کیا ہے؟ کیا ان ٹوئن سسٹرز کو وہاں دیکھا گیا ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا نہیں، ہم 2 روز سے انہیں تلاش کر رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں معمولی سی اطلاع بھی کہیں سے نہیں ملی، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ کلب تو مضافات میں ہے اور خاصا دور ہے شہر سے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کلب کا مالک اور مینیجر جیمز ہے جو یورپی نژاد ہے اور اس کا مخبری کا نیٹ ورک ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اس دارالحکومت میں جس قدر بھی یورپی نژاد لوگ موجود ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں معلومات یہ لوگ اکٹھی رکھتے ہیں، لیکن یہ کام وہ دولت کی غرض سے نہیں کرتے بلکہ وہ یورپی نژاد افراد کو ضرورت پڑنے پر مدد مہیا کرتے ہیں اور ان افراد کو معلوم تک نہیں ہوتا اور یہ لوگ ان کے لیے دار پردہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ جیمز کے نیٹ ورک نے لازماً ان ٹوئن سسٹرز کو چیک کیا ہوگا اور پھر ان کی مسلسل نگرانی کی جاتی رہی ہوگی، اور شاید اب تک ایسا کیا جا رہا ہے۔ صفدر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا ایسی صورت میں تو وہ ہمیں کچھ نہیں بتائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کا اسسٹنٹ ڈاڈیو خاصا لالچی آدمی ہے، میری اس سے فون پر بات ہوئی ہے اور ایک ٹپ کے حوالے کے بعد اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کرے گا۔ ہم اس سے ملیں گے، صفدر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد کار ایک 4 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہوئی اور سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ کار روک کر وہ دونوں نیچے اترے اور پارکنگ بوائے سے کارڈ لے کر صفدر نے جیب میں ڈالا اور پھر وہ دونوں مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ عمارت پر ایک بڑا نیون سائن بورڈ موجود تھا جس پر لکھا ہوا ریڈ لائن کلب مسلسل جل بجھ رہا تھا۔ کلب میں آنے جانے والوں میں زیادہ تر تعداد یورپی نژاد سیاحوں اور افراد کی تھی، البتہ مقامی افراد بھی آ جا رہے تھے، لیکن یہ افراد اپنے لباس اور انداز سے اونچے طبقے کے لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ہال میں داخل ہو کر وہ دونوں ایک سائڈ پر بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے جہاں ایک مرد اور 3 لڑکیاں موجود تھیں۔ یس سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس مرد نے ان دونوں کے کاؤنٹر پر پہنچتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز اور لہجے میں کہا، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑے۔ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے جناب؟ کاؤنٹر مین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شاید یہ سمجھا تھا کہ یہ دونوں اس کی بات پر ہنسے ہیں۔ تمہاری بات پر ہم نہیں ہنس رہے، تمہاری بات سن کر ہمیں اپنا ایک ساتھی عمران یاد آ گیا ہے، اس سے جب بھی کوئی خدمت کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے کہ سر میں تیل کی مالش کرو، صفدر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ او، آپ علی عمران صاحب کی بات کر رہے ہیں شاید، کاؤنٹر مین نے کہا۔ تو صفدر ایک بار پھر چونک پڑا۔ تم جانتے ہو انہیں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں چونک کر پوچھا۔ سر، میری نوکری انہوں نے یہاں لگوائی ہے، ورنہ تو میں شاید ابھی تک سڑکوں پر بے روزگاری کی حالت میں جوتیاں چٹھاتا پھرتا نظر آتا، کاؤنٹر مین نے کہا۔ وہ تو ایسے کاموں سے کتراتا ہے، تمہارا کیا پہلے سے واقف تھا وہ؟ صفدر نے کہا۔ جس روز میں یہاں نوکری کے لیے آیا تو میں پورے مہینے میں 18ویں بار یہاں سے دھتکارا گیا تھا، بغیر کسی سفارش یا ضمانت کے کوئی مجھے نوکری دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب مجھے یہاں سے بھی جواب نہ ملا تو میں بڑی بے دلی اور بے حد مایوسی کی عالم میں واپس جا رہا تھا اور مجھے اپنی بدقسمتی پر بے اختیار رونا آ گیا۔ اب یہ تو قدرت کی مہربانی تھی کہ جب میں یہاں سے باہر نکل کر واقعی روتا ہوا کمپاؤنڈ کی طرف جا رہا تھا، عمران صاحب یہاں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے میرے آنسو بہتے دیکھ لیے تو انہوں نے مجھے روکا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی تمام حالت اور کیفیت بتا دی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر یہاں کے جنرل مینیجر کے دفتر میں گھس گئے۔ جنرل مینیجر نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ عمران صاحب نے جنرل مینیجر کو تحکمانہ لہجے میں نوکری کے لیے کہا اور اپنی ضمانت دے دی، تو جنرل مینیجر نے میرے کاغذات دیکھے اور پھر مجھے نوکری دے دی گئی۔ البتہ عمران صاحب نے مجھ سے ضمانت کے طور پر ایک وعدہ لیا کہ چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں میں آئندہ روؤں گا نہیں، اور میں نے وعدہ کر لیا، کاؤنٹر مین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ میرا نام ریاض احمد ہے، کاؤنٹر مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے مسٹر ریاض احمد، یہ بتاؤ کہ عمران صاحب نے تمہاری نوکری کی سفارش جیمز سے کی تھی یا راڈیو سے؟ صفدر نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل بے اختیار چونک پڑا۔ جیمز صاحب سے جناب، بعد میں عمران صاحب اکثر یہاں آتے رہتے تھے، ان کی ملاقات جیمز صاحب سے ہے، راڈیو صاحب تو اسسٹنٹ مینیجر ہیں، ریاض احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ راڈیو اپنے آفس میں ہے، ہم نے اس سے ملنا ہے اور اس نے ہمیں فون پر باقاعدہ وقت دیا ہوا ہے، صفدر نے کہا۔ یس سر، وہ آفس میں پہنچ گئے ہیں، آپ تشریف لے جائیں، ان کا آفس دوسری منزل پر ہے، ریاض احمد نے کہا۔ تو ان دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر سائٹ پر موجود
सीढ़ियों की तरफ बढ़ते चले गए। सीढ़ियां चढ़कर जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां 4 दफातर थे और लोग इन दफातर में आ जा रहे थे। मुसल्ला दरबान भी मौजूद थे। रेडियो का ऑफिस कहाँ है? सफदर ने एक दरबान से पूछा। वो है आखिरी सर, दरबान ने इशारा करते हुए कहा तो सफदर और कैप्टन शकील इस ऑफिस की तरफ बढ़ गए। दरवाजे के साथ दीवार पर असिस्टेंट मैनेजर रेडियो की नेम प्लेट मौजूद थी। सफदर ने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुलता चला गया और सफदर अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे कैप्टन शकील भी अंदर दाखिल हुआ तो उसके अकब में दरवाजा बहुत बंद हो गया। ये खासा बड़ा कमरा था जिसमें एक बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे एक यूरोपीय नजाद आदमी सूट पहने बैठा हुआ था। सफदर और कैप्टन शकील के अंदर दाखिल होने पर वो बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कदरे मरऊबियत के तासुरात उभर आए थे। शायद ये तासुर सफदर और कैप्टन शकील के कदोकामत की वजह से नमूदार हुआ था। मेरा नाम सफदर सईद था और ये मेरा साथी है कैप्टन शकील। सफदर ने आगे बढ़कर रेडियो से मुसाफिहा करते हुए कहा। मेरा नाम रेडियो है जनाब, रेडियो ने कहा और फिर वो दोनों से मुसाफिहा करके वापस मुड़कर पीछे कुर्सी पर बैठ गया, जबकि सफदर और कैप्टन शकील मेज की दूसरी तरफ कुर्सियों पर बैठ गए। काडांग क्लब के रैमजे ने आपको हमारे बारे में फ़ोन किया होगा, सफदर ने कहा। जी हाँ, मैं आपका ही मुंतजिर था। फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, रेडियो ने कहा तो सफदर ने जेब से एक तस्वीर निकालकर रेडियो के सामने रख दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।